حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا زہیر حدثنا ہشام بن عروہ ان عروہ اخبرہ ان زینب بنت ابی سلمۃ اخبرته ان ام سلمۃ اخبرتها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عندها. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی زینب کو یہ بات بتائی، اور انہوں نے پھر آگے عروہ کو، اور عروہ نے ہشام کو، اور ہشام نے زہیر کو، اور انہوں نے مالک بن اسماعیل، اور انہوں نے امام بخاری کو. اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عندہا ان کے ہاں تشریف فرما تھے، حضرت ام سلمہ کے گھر پہ تھے. وفی البیت مخنث اور گھر میں ایک مخنث تھا، یعنی ایک مرد تھا جو عورت بنے ہوئے تھا. فقال لعبد اللہ اخی ام سلمہ، انہوں نے ام سلمہ کے بھائی سے کہا جن کا نام عبداللہ تھا، یا عبداللہ. کس نے کہا؟ مخنث نے. فقالا تو اس نے کہا عبداللہ کو جو ام سلمہ کا بھائی تھا، اے عبداللہ ان فتح اللہ لکم غدا الطائف، اگر اللہ تعالیٰ کل کو تمہارے لیے طائف فتح کر دے، فانی ادلک علی بنت غیلان، تو میں تمہیں بتاتا ہوں غیلان کی بیٹی کے بارے میں. فانها تقبل باربع، وہ سامنے سے 4 شکنے لے کے آتی ہے. وتدبر بثمان، اور جب پلٹتی ہے تو 8 شکنے ہوتی ہیں اس پر. عرب لوگ موٹی عورت کو پسند کرتے تھے، اور جب پیٹ اور کمر موٹی ہو جاتی ہے تو بیچ میں بل پڑنے لگتے ہیں. تو اس نے اس عورت کی تعریف یہ کی کہ کل جب وہ علاقہ فتح ہوگا تو تم اپنے لیے غیلان کی بیٹی لینا، وہ بہت خوبصورت ہے. یعنی خوبصورتی کا معیار کیا ہے کہ جب وہ چلتی ہوئی آتی ہے تو اس کے پیٹ پہ 4 شکنے نظر آتی ہیں، اور جب وہ مڑتی ہے تو وہ 8 ہو جاتی ہیں، یعنی دونوں طرف سے 4 یعنی سائڈز کی بھی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخلن هؤلاء علیکن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. آپ نے فرمایا یہ لوگ تم پر ہرگز داخل نہ ہو، ایسے لوگ گھر میں نہ آئیں. یعنی جو عورتوں کی حسن پر، خوبصورتی پر اتنی نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کو غیر مردوں کے سامنے جا کے ڈسکرائب بھی کرتے ہیں. قال ابو عبداللہ امام بخاری کہتے ہیں تقبل باربع وتدبر، کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ 4 شکنوں کے ساتھ آتی ہے اور پھر پلٹتی ہے. یعنی اربع اکانی بطنہا، مراد اس سے ہے اس کے پیٹ کے 4 شکنے. وہی تقبل بہن، تو سامنے سے جب آتی ہے تو 4 نظر آتی ہیں. وقولہ وتدبر بثمان، یعنی اطراف هذه الاکانی، اور جب پلٹ کے جاتی ہے تو 8 ہوتی ہیں، یعنی سائڈز کے جو 4 بل ہوتے ہیں، 4 اس طرف کے 4 اس طرف کے، وہ مل کے 8 نظر آتے ہیں پیچھے سے. الوکن اربع لانها محیطۃ بالجنبین، کیونکہ وہ دونوں پہلوؤں کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. حتی لاحقت، یہاں تک کہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. وانما قال بثمان، اس نے 8 اس لیے کہے. ولم یقل بثمانیہ، اور ثمانیہ کا لفظ نہیں کہا. وواحد الاطراف، اور دونوں پہلوؤں میں سے ایک جانب، وہو ذکر، اور دونوں پہلوؤں میں سے ہر پہلو جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے. لانہ لم یقل ثمانیۃ اطراف، کیونکہ انہوں نے ثمانیہ اطراف نہیں کہا. خیر یہ تھوڑی سی ریلیونٹ بحث ہے. مزید اس میں روایت یہ آتی ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسے مدینہ سے نکال دیا گیا تھا تو وہ بیضاء کے مقام پہ رہتا تھا. ہر جمعہ کو پھر آتا، کھانے پینے کی چیزیں مانگ کر پھر چلا جاتا تھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بھوک سے مر جائے گا، تو آپ نے اس کو اجازت دی کہ وہ ہر جمعے سے جمعے تک 2 دفعہ آئے، پھر مانگ لے اور واپس لوٹ جائے. کیونکہ لوگوں کا عام پیشہ مانگنا ہی ہوتا ہے، ان کا کوئی کام کاج ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کوئی عورت کہتی ہے میں ہجڑا ہوں اور عورت ہی نظر آتی ہے تو بھی باریک بینی سے جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اندر سے پورا مرد تو نہیں، اوپر سے صرف عورت نظر آتی ہو میک اپ وغیرہ کر کے. اور پھر خاص طور پر یہ کہ اس کی عورتوں میں دلچسپی تو نہیں. جس عورت کی عورتوں میں دلچسپی ہو وہ بھی خطرناک عورت ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات وہ ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہے، بعض اوقات وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ جس سے جو تعلق مرد اور عورت کا ہوتا ہے وہ اس عورت اور عورت کا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی حرام ہے. یہ بھی ایسے کاموں میں سے ہے جس پر ہمارے دین نے لعنت بھیجی ہے. ایسی چیزیں معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں، اور جب لوگ بگڑ جائیں تو پھر ان کو وہاں سے نکال دینا چاہیے. یعنی یہاں حل کیا بتایا گیا ہے کہ ایسے کپلز کو، جو لڑکی لڑکی کا ہو یا لڑکے لڑکے کا ہو، یا کوئی ہجڑے اور لڑکی کا ہو یا ہجڑے اور لڑکے کا ہو، عورت ہجڑا اور مرد صحیح ہو، تو ان کو الگ کر دینا چاہیے.
یعنی جو چیزیں فتنے کا سبب بنے، بگاڑ کا سبب بنے، انہیں گھر سے نکال دو. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مدینہ سے ہی کیوں نکال دیا تھا؟ تاکہ کوئی اور بھی فتنے میں نہ پڑے، کہیں اور بھی نہ جائے. یہ نہیں کہ صرف اپنے گھر سے بلکہ شہر سے بھی. سارا یہاں پر ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو اس طرح کے مخنث ہوتے ہیں، جو خواتین غالب ہوتا ہے جن کا، تو مرد حضرات بڑے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں نا، یعنی ان سے فری ہو جانا یا ان سے اس قسم کی باتیں کر لینا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسی نہیں ہے نا، کہ ان کی عورت والی حرمت تو نہیں ہے. تو یہ بھی ایک عجیب ہی بن جاتا ہے کہ ان کے اپنے اخلاق کیسے رہ جاتے ہیں ان مردوں کے. بالکل، کیونکہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے پھر انہیں جیسی عادتیں بھی اپنا لیتا ہے. السلام علیکم سازا. سازا، ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ہے، وہ 5 بہنیں ہیں. تو ان کی جو چھٹی بہن ہے تو انہوں نے اس کو لڑکا بنا دیا. بچپن سے اس کو نا لڑکوں والے کپڑے پہنانا شروع کر دے. اب اس کی ایج 26 ایئرز ہو چکی ہے اور وہ روڈ پر بھی لڑکوں والے کام کرتی ہے اور ان کی باڈی باقاعدہ لڑکیوں والی ہے. لیکن ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ یہ حدیث اگر انہیں بتائیں گے تو وہاں کے لوگ جو ہے حدیث کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. یہ تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے دین نے تو ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے. یہ جہالت کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اول ایمان کی کمزوری، دین کی ناسمجھی، جہالت، اور پھر اپنی خواہشات کو پورا کرنا. یعنی اگر لڑکے کی خواہش اور اللہ نے نہیں دیا تو پھر بھی خواہش تو پوری کرنی ہے نا. پھر جو اپنا بس چلتا ہے اس طرح لڑکا بنا لو کسی کو، تو اس سے لڑکا تو نہیں کوئی بن جاتا. لیکن اس لڑکی کا فیوچر کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ نہ ادھر کی نہ ادھر کی. کتنا بڑا ظلم ہے. السلام علیکم. استاذہ، میں نے پوچھنا تھا کہ ویسے تو جو لوگ سرجریز کرواتے ہیں اپنا جینڈر چینج کروانے کو، وہ تو سخت منع ہے کہ جو اللہ نے آپ کو بنایا آپ اس پہ راضی ہوں، جو کمپلیٹلی بالکل ایک مرد سے عورت بن جاتے ہیں. لیکن جو پیدا ہی ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں ان میں وہ کرتے ہیں جو ان کے اندر ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ کمپلیٹلی جو ہارمونز کروا کے اپنا آپ کو ایک ہی جینڈر میں کر سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے نا کہ ایک طرف ہو گئے، یہ تو علاج ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم استاذہ، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، وہ مہندی کے بارے میں کلیئر کرنا تھا کہ بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، میں نے میکسیمم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ پاؤں کے نیچے مہندی لگا لیتے ہیں، ہاتھوں پہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں، نیلز پہ لگا لیتے ہیں. لیکن میکسیمم جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب مہندی لگا رہے ہو تو وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی لگائیں، تو وہ پھول بنا دیتی ہیں لڑکیاں. ہاں، چھوٹی موٹی ٹکیاں بنا دے، پھول بنا دے، کوئی حرج نہیں، وہ تو بچے ہیں نا. جی. لیکن یہاں تو ایک ایڈلٹ جو ہے وہ عورتوں جیسے ہاتھوں پہ مہندی کے نقش و نگار بنا کے آ جائے، یہ منع ہے. ٹھیک ہے، جزاک. مجھے ایک آیت یاد آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ عورت کو اپنے اوپر کانفیڈینس ہونا چاہیے. یعنی مرد جب عورت کی طرف نہیں ہوتا. استاذہ جی، اس طرح ہے کہ ہمارے علاقے میں پشاور میں ہماری ایک اسٹاف ممبر ہیں، ڈاکٹر ہیں وہ، اور جیلز میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا، جیل کی ڈیوٹی دی گئی. تو میں یہ سوچتی کہ دیکھیں کتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں. تو وہاں پر جیلز میں تو آپ کو پتا ہے کہ فیمیل جیلز میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں اور لیسبینز اور یہ سب کچھ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو وہاں پر ایسا ایک واقعہ ہوا، اور یہ ہوا کہ 2 لڑکیوں نے آپس میں شادی کر لی، اور جیل میں باقاعدہ طور پر وہ کہنے لگی کہ میں حیران ہو گئی کہ انہوں نے ان کی مہندی سیلیبریٹ کی، اور باقاعدہ وہ جو لڑکی تھی اس کو مردوں کا گیٹ اپ پہنایا گیا. پھر اس کے بعد خیر جب ہمیں پتہ چلا ہم اپنی ٹیم کے ساتھ گئے اور ان کو جا کے ان کی اصلاح کی، ان کو بتایا، لیکن ظاہر ہے وہ کہاں سمجھ سکتے ہیں ایسی باتیں. تو اتنی جہالت ہے ہمارے معاشرے میں، اور سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی اور باقاعدہ پورا فنکشن سیلیبریٹ کیا. لا حول ولا قوة، یعنی معاشرتی سطح پر اس کو ایکسپٹ کیا. استاذہ، ایک سوال تو یہ ان کے بارے میں کہ ان کا پھر مانگنا جو ہے یہ درست ہے، کیونکہ یہاں ابھی بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اتنے قوی ہوتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، فزیکل ان کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے. تو یہ معاشرے میں کیا رول ہے؟ اگر وہ پڑھ لکھ جائیں پراپر طریقے سے تو کیوں نہیں، اللہ نے ذہن دیا ہے، کچھ یعنی کچھ کام کر فزیکل سکتے ڈیفارمٹی ہے نا، مینٹلی تو وہ اسی طرح ٹھیک ہے جیسے عام. بالکل. اور آپ نے اب تو نہیں میں نے دیکھے کبھی، لیکن حرم میں بہت سال پہلے، کوئی سمجھو 15-20 سال پہلے، نماز سے پہلے عورتوں کو نکالنے والے مخنث آتے تھے، بڑے بڑے ہیوج، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے کبھی دیکھا یا نہیں، مخصوص قسم کے لباس ہوتے تھے کریم کلر کے، اور وہ یعنی چونکہ ایک طرح سے میرا خیال ہے عورت ہی ہوتے تھے، ٹرانسجینڈر ہوتے تھے، دونوں مکس، تو وہ پھر عورتوں کو ہاتھ لگا کے بھی کسی کام لگا دیا. جی، کام لگا دیا. استاد، ان کی صلاحیت میں انڈیویجلی ہر ایک کو ٹریٹ کرنا پڑے گا، کوئی جنرل رول تو کوئی ایسا نہیں، ہر ایک کو دیکھ کے اس کے مطابق کوئی اس کا، حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرے، ان کی تعلیم کا کرے، ان کی رہائش کا کرے، ان کے کھانے پینے کا کرے، ان کے علاج کا کرے. تو استاذہ یہ جو لیسبینزم کا جو معاملہ ہے نا، ہاسٹلوں میں یہ مسئلہ بہت ہو جاتا ہے. 24 گھنٹے کی جو بچیاں ساتھ رہتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ
ایک کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو وہ محبت کے نام پہ دوسرا جو وکٹم بچی ہوتی ہے نا، محبت کے نام پہ اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے. تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ فزیکل ڈسٹینس رکھیں ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی برا لگتا ہے. آج صبح ہم آ رہے تھے تو میں نے 2 مردوں کو دیکھا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مسلسل دور سے نا پکا ہاتھ پکڑا ہوا جیسے کوئی، تو چلتے چلے آ رہے، تو اتنا دیکھنے میں بھی عجیب لگ رہا تھا کہ یہ چیز نارمل نہیں ہے کہ آپ اس طرح ایک ہی جینڈر کے لوگ ہیں اور آپ نے اس طرح مسلسل آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ فزیکلی اٹیچ کر رہے ہیں. مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ لڑکیوں کی کرکٹ ٹیم ہوتی ہے نا، اس میں وہ ایک تو کھیل ہے مردوں والا کرکٹ، دوسرا ان کی جو یونیفارم ہوتا ہے وہ آدمیوں والا، اور یہ کھیلنا پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ نا آپ کو. یہ تو ایک مسلمان عورت تو کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ضرور دیکھے گی کہ میرے دین نے مجھ پر کیا پابندیاں لگائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. باب قص الشارب، مونچھیں کتروانا. وکان ابن عمر یحفی شاربہ حتی ینظر الی بیاض الجلد ویأخذ هذین یعنی بین الشارب واللحیۃ. ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنی مونچھ کتراتے تھے کہ کھال کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، اور مونچھ اور داڑھی کے بیچ میں جو انفقہ ہوتا ہے یہ حصہ، اس کے بھی بال کتروا کے چھوٹے کرتے تھے، یا چھوٹی سی داڑھی بچہ جس کو کہتے ہیں نا تھوڑی کے اوپر، تو اس کو بھی چھوٹا کرتے تھے. تو مونچھیں کتروانا جو ہے، یہ صاف کرنا جو ہے، یہ مرد کی زینت اور اس کے وقار میں اضافہ کرتی ہیں، اور بڑھانا جو ہے وہ فطری حسن کے خلاف ہے. حدثنا المکی ابن ابراہیم عن حنظلۃ عن نافع قال اصحابنا عن المکی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الفطرۃ قص الشارب، مونچھیں کتروانا فطرت میں سے ہے، یعنی فطری امور میں سے، پیدائشی سنت میں سے ہے. تو مونچھیں جو ہے بالوں کا وہ حصہ ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے اوپر ہوتا ہے، اس کو مونچھیں کہتے ہیں. نیچے والے کو مونچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. اطراف جو ہوتے ہیں ان کو اسبال کہتے ہیں، تو ان کو بھی کم کرنا چاہیے. یعنی ہونٹوں کے کنارے ظاہر ہونے چاہیے، بالکل رگڑ کے صاف نہیں کرنا چاہیے. اس کی بھی ممانعت ہے کیونکہ وہ دوسری حد پہ پہنچنا ہے. کترانے کی بات ہو رہی ہے، کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، ٹرم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور اتنا ٹرم کریں کہ ہونٹوں کے کنارے جو ہیں وہ نظر آنے لگے. یہ لمٹ ہے. کیونکہ بال اگر بڑے ہوئے ہوں تو مثلا ناک سے اگر پانی بہا وہ اس میں چپک گیا، کچھ کھایا پیا وہ اس میں چلا گیا، تو اس طرح یعنی کہ گندگی کی جگہ بھی بن جاتی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کی مونچھیں کتروا دی تھی. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان تھا. آپ نے حکم دیا تو ران بھونی گئی، یعنی بکرے کی ران پکائی گئی، اور آپ چھری پکڑ کر مجھے اس میں سے کاٹ کاٹ کر دینے لگے، یعنی آپ خود سرو کر رہے تھے. اس دوران بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے آ گئے کہ نماز کا وقت ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری ہاتھ سے رکھ دی اور فرمایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہو، اسے کیا ہوا؟ یعنی آپ نے ایک دم نوٹس کیا. مغیرہ کہتے ہیں کہ میری مونچھیں بڑھی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسواک نیچے رکھ کر انہیں کتر دیا، یعنی اس کے نیچے رکھ کے تو ان کو صاف کر دیا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی مونچھوں کے بال نہ لیے یعنی انہیں نہ کاٹا تو وہ ہم میں سے نہیں. یعنی ایک اسلامی شعار ہے، یہ ایک مسلمان کی آئیڈینٹی ہے، لیکن مونچھیں بالکل صاف نہیں کرنی چاہیے. حدثنا علی حدثنا سفیان قال الزہری حدثنا عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ روایتا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ، فطرت 5 چیزوں میں یا 5 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی پیدائشی سنت ہے. الختان سرکمسیژن، ٹھیک ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ختنہ، یس. والاستحداد زیر ناف بال اتارنا، ونتف الابط بغلوں کے بال اکھیڑنا، وتقلیم الاظفار ناخن کاٹنا، وقص الشارب مونچھیں کتروانا. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ ہے. کہیں آپ بلیڈ استعمال کر سکتے ہیں، کہیں آپ نیل کٹر استعمال کریں گے، کہیں کینچی استعمال کریں گے، کہیں سرجیکل اپریٹس استعمال کریں گے، لیکن یہ ساری گندی چیزیں اپنے جسم سے ہٹانا ضروری ہے. یعنی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا انبیاء کو حکم دیا گیا اور یہ اسلامی شعار میں سے ہیں،
اور انہیں اختیار کرنا چاہیے. بعض احادیث میں کچھ اور چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. ان میں 10 تعداد بتائی گئی ہے. مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک جھاڑنا، ناخن تراشنا، جوڑوں کا دھونا یعنی جیسے بعض لوگوں کے ہاتھ موٹے ہوتے پھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان جوڑوں کے اندر بھی میل پھنس جاتی تو ان کو اچھی طرح رگڑ مل کے دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف صفائی کرنا، استنجا کرنا یعنی پانی سے واش کرنا اپنے آپ کو ٹوائلٹ یوز کرنے کے بعد، اور کلی کرنا. یہ ساری فطرت کے امور ہیں. ان امور کی بجاوری میں 40 دن سے زیادہ وقت نہیں ہونا چاہیے. تو فطرت میں سے 5 چیزیں، کچھ کا تعلق باطنی طہارت سے ہے اور کچھ کا تعلق ظاہری طہارت سے ہے، جسم کی طہارت سے ہے. ٹھیک ہے، تو جو سلامت اور پاک فطرت ہوتی ہے وہ ان دونوں طرح کی طہارتوں کا تقاضا کرتی ہے. یعنی جو انسان فطرت پر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی. تو باطنی طہارت کیا ہوتی ہے؟ کس چیز سے پاک ہونا؟ شاباش، شرک سے پاک ہونا. توحید جو ہے یہ فطرت میں ہے انسان کے، ایک اللہ کو ماننا. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں میں بلکہ ہر ذی روح کے اندر، ہر پرندہ چرندہ، ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کو پہچانتی ہے اور سب اللہ کا ذکر کرتی ہے، سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. ملکہ بلقیس کے پاس جو ہدہد گیا تھا، اس نے شرک کرنے والوں کے شرک کی ڈیٹیل آ کے بتائی تھی اور اس کی وجہ بتائی تھی. تو سب سے بڑی نجاست انسان کے اندر شرک کی نجاست ہوتی، باطنی نجاست جو ہے. ظاہری طہارت میں کیا چیزیں آتی ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا؟ سب سے پہلے ختنہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سرکمسیژن. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کیا تو وہ 120 سال کی عمر کے تھے. آتا نا اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سے آزمایا، یعنی چند احکامات دیے تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا. ان میں سے ایک ختنہ کرنا بھی تھا. اور پھر اس کے بعد مزید 80 سال کی عمر گزاری. تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی؟ 200 سال ہو گئی. سعید بن مسیب کہتے ہیں سب سے پہلے ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے کروایا. سب سے پہلے انہوں نے مہمان نوازی کی، سب سے پہلے انہوں نے مونچھیں کاٹی، سب سے پہلے انہوں نے ناخن کتروائے. فَأَتَمَّهُنَّ والی بات. سب سے پہلے ان کے بال سفید ہوئے تو انہوں نے پوچھا اے رب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ عزت اور تعظیم ہے. انہوں نے کہا اے رب میری تعظیم اور عزت اور بڑھا دے. تو جس کو یہ سفید بال عزت و تعظیم نظر آئے پھر وہ ان پہ پشیمان نہیں ہوگا. لیکن بہت سے لوگ اس بنا پر مذاق بھی اڑاتے ہیں. کچھ لوگوں کے جلدی بال سفید ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ ختنہ کرے. اور مرنے کے بعد اگر مسلم نان مسلم بہت سے لوگ اکٹھے کسی جگہ مر جائیں تو کس کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا اس کی آئیڈینٹیفیکیشن اسی سے ہوگی، ختنے سے ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زیر ناف بال منڈوانا، استحداد اس کو کہتے ہیں. استحداد یعنی استرے کا استعمال، ریزر کا استعمال. یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم ہے اور اس میں 40 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے. پھر تیسرا ہے بغل کے بال اکھیڑنا. وہ ایک اسٹکی سا اسٹف آتا ہے نا جس کے ساتھ اگر وہ ہاتھ پہ لگا کے اگر کھینچ لیے جائیں بال تو سارے اتر جاتے. اس سے اگر کھینچتے رہے تو کچھ عرصے بعد جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر بالکل نہ ہونے کے برابر بال رہ جاتے ہیں. یہ سمپل جو سرجیکل گلوز ہوتے ہیں نا، اگر وہ پہن لیں ہاتھوں پہ، دونوں ہاتھوں پہ، تو آپ رائٹ ہینڈ سے لیفٹ سائڈ کے، لیفٹ سائڈ سے لیفٹ ہینڈ سے رائٹ سائڈ کے بال آسانی سے اتار لیتے ہیں، پین بھی نہیں ہوتی. اور وہ گلوز بھی اگر اس کو پاؤڈر لگا کے دوبارہ رکھتے ہیں تو وہ دیر تک چلتے رہتے ہیں. گلوز سے وہ سلپ نہیں ہوتے، بال اچھا پکڑے جاتے ہیں. کتنی اچھی ٹپ بتائی انہوں نے. سمجھ آئی سب کو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کا مطلب آدھی باتیں آپ بغیر سمجھے ہی چلے جاتے ہیں. آواز نہیں آئی. یہ کہہ رہی ہے کہ سرجیکل گلوز ہوتے ہیں نا، جسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو چیک کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں؟ گلوز پہنتے ہیں. ایسے گلوز بازار میں بھی مل جاتے ہیں. کہاں سے ملتے ہیں یہ بھی بتا دیں. میڈیکل سٹور وغیرہ سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہاتھوں میں پہن کر بال کھینچے جائیں تو درد نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو دھو کے ان کو پاؤڈر وغیرہ لگا کے دوبارہ رکھ دیا جائے تو ری یوز بھی ہو سکتے ہیں. ہر دفعہ پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ آ گئی؟
وہ کہتے ہیں دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بال صاف ہی ہوتے ہیں نا، تو بس پاؤڈر لگا کے رکھ دیں تو صاف ستھرے آپ کو دوبارہ مل جائیں گے. استاذہ ہمارے اکثر یہاں پہ ہوتا ہے کہ سسٹرز جو ہوتی ہیں وہ آپس میں کہتی ہیں کہ اپر باڈی کے جو ہیئر ریموونگ کے لیے دوسری سسٹرز کی ہیلپ لے لیتے ہیں، تو یہ چیز جائز ہے کیا؟ یعنی کہ یہ حصہ سطر میں تو نہیں ہے اس حد تک، لیکن انڈر لیگز کی نہیں، انڈر لیگز میں کسی کی ہیلپ نہیں لے سکتے. شاید اسی لیے وہاں ریزر کی بات کی گئی کیونکہ وہ آسانی سے اس سے اتر جاتے ہیں. لیکن اگر انڈر آرم کسی سے ہیلپ لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں وہ جو ویکس وغیرہ ہوتی ہے نا، اگر وہ لگا کے کپڑے کے ساتھ بھی صاف کر لیے جائے تو کافی عرصہ نکل جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد بہت کم بال رہ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اکھاڑنا ہی ہے کہ حدیث میں اکھاڑنے تو اب سب کو اکھاڑنے. آسانی ضرور رہے گی، اور خصوصاً جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ صفائی وغیرہ کا کام مشکل بھی ہو جاتا ہے. اور پھر بغل میں میل پسینہ جمع ہو کے بہت اسمیل آتی ہے، اور عام طور پر جو دوسروں کو اسمیل آتی ہے نہانے کے باوجود بھی وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ صفائی نہیں کرتے لوگ، تو وہ غلاظت کا ڈھیر بن جاتا ہے وہاں. تو آپ اگر نہیں تو کریم سے یا ریزر سے بھی بالیے اتار سکتے ہیں. رہی تھی کہ اگر نہا کے نا آپ فوراً غسل کر کے صاف کر کے جسم کو پھر خوشبو لگا لیں کوئی عطر وغیرہ بغل میں. جی ہاں، یعنی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہانے کے فوراً بعد آپ کوئی ڈیوڈرنٹ، کوئی عطر، کوئی پھٹکڑی کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اگر وہ آپ واشو میں رکھ دیں مہینوں چل جاتی ہیں، اس سے آپ کی پسینہ چلا جاتا ہے. پھٹکڑی پسی ہوئی بھی ملتی ہے تو اس سے بھی، یعنی بالکل نیچرل سٹف ہوتا ہے نا. ڈیوڈرنٹ وغیرہ سے بعض اوقات کیمیکلز ہوتے ہیں، اور کچھ کی تو خوشبو ہی نہیں کہنا چاہیے، اس کو اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ پسینے کے ساتھ مل کے ایک عجیب وحشت پیدا کرتی. تو اس لیے ایسی خوشبوؤں سے بھی بچنا چاہیے جو دوسروں کو چکر دلائیں اور کو الٹی آنے والی ہو اگر غلطی سے پاس بیٹھ جائیں. تو اس لیے اگر پھٹکڑی وغیرہ استعمال کر لیں تو وہ سستی بھی ہے اور آسان بھی ہے. یہاں پہ جو استحداد کا لفظ ہوا نا، تو اکثر سوال کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ ہم لوہے کا استعمال کر سکتے ہیں بال اتارنے کے لیے، تو اس کے لیے ریزر یا خاص طور پر جو لوہے کا استعمال ہے تو ہو سکتا ہے جیسے؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات یاد دلا دی. بہت سی خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ عورت کو اگر لوہا ٹچ کر جائے تو کیا اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے؟ یہ سنا آپ نے کبھی؟ یہ بہت عام بات ہے کہ اگر لڑکی نے ریزر استعمال کر لیا، اس طرح استعمال کر لیا، کینچی استعمال کر لی تو اس کا جنازہ بھاری ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. استحداد کا لفظ ہی حدید سے ہے. کس سے ہے؟ حدید سے. لوہے کا استعمال یعنی استرے وغیرہ کا استعمال، یا ریزر کا یا کینچی کا، جو بھی آپ اس طرح کی جو مشین، اب تو بہت سی اچھی مشینیں بھی آ گئی ہیں کہ جس سے انسان کی یعنی اور سہولت ہو گئی ہے. تو یعنی الیکٹرک اپلائنسز بھی آ گئے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. عورتیں بھی مرد بھی دونوں لوہے کا استعمال کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں. لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ جب ریزر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے جڑیں اور مضبوط ہو جاتی. اسی لیے جن چھوٹے بچے بچاروں کے بال نہیں آتے نا تو ان کی مائیں کیا کرتی، اس طرح پھرواتی رہتی ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد، پھر اس طرح. لیکن ٹھیک ہے علاج کے لیے آپ کچھ عرصہ کریں، مگر لڑکیوں کو لڑکی بننے بھی دیں، کسی کو بال آنے بھی دیں. جب وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوں گی تو زیادہ بال آ جائیں گے. وہ بھی ٹھیک نہیں کہ ان کو بالکل گھونے مونے. بعض میں اپنا کام ختم کرنے کے لیے کہ نہ نہلانے میں صابن لگانا پڑے اور نہ کنگھی پھیرنی پڑے، بالکل ہی بال اڑا دو ان کے، تو بےچارے اتنے وحوش سے لگتے ہیں. تو ایسا نہ بچوں کو بنائیں کہ دوسرے بچے ان پہ ہنسیں. پھر ہے ناخن کاٹنا، تقلیم الاظفار. تو ناخن جو ہے لوگ نیل کٹر سے بھی کاٹتے ہیں، کینچی سے بھی کاٹتے ہیں، اور چاقو وغیرہ سے بھی کاٹتے ہیں، یا ریزر سے بھی کاٹتے ہیں. بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں نائی وغیرہ. اور کچھ لوگ منہ سے بھی کاٹ لیتے ہیں. وہ غصے میں بھرے رہتے ہیں اور انگلیاں کاٹتے رہتے ہیں اپنی. تو اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اپنا جسم نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ناخن کاٹنا بھی فطرت کے کاموں میں سے ہے. اگر لمبی مدت تک نہ کاٹا جائے تو ناخنوں کے اندر میل جمع ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر یہ ہے کہ غلاظت، آپ استنجا کرتے ہیں یا کوئی چیز اٹھاتے رکھتے ہیں تو وہ میل آپ کے اندر جمع ہو جاتی ہے. پھر آپ کھاتے ہیں یا کوئی چیز آٹا گوندتے ہیں، وہ سب اس میں چلا جاتا ہے. تو لمبے ناخن جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے. یہ درندوں کے مشابہ کر دیتے ہیں انسان کو. بعض لوگ سارے ہاتھ کے نہیں، لیفٹ ہینڈ کے بڑھا لیتے ہیں. کچھ لوگ ایک انگلی بڑھائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ انگوٹھا کے اگر مارنا پڑے کسی کو تو ہتھیار کے طور پر رکھتے ہیں اس کو. کیونکہ اہل حبشہ جو تھے وہ ناخنوں سے جانور تک ذبح کر لیتے تھے. جی تو وہ بھی منع ہے. ٹھیک ہے. ابایا بن رفاع کہتے ہیں اپنے دادا سے کہ
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھری نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا اسے تم کھا سکتے ہو، لیکن ناخن اور دانت سے ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ ناخن اہل حبشہ کی چھری ہے اور دانت ہڈی ہے، یعنی دو چیزوں سے خون نہیں بہانا، جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناخن لمبے کرنے کی ویسے بھی کراہت ہے، مصنوعی ناخن بھی نہیں لگانے چاہیے کیونکہ اس کے نیچے بھی میل جمع ہو جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا. اور لمبے ناخن بعض اوقات دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، اچانک کسی کو لگ جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جانوروں کا دودھ دوہتے ہیں، تو اگر ان کے ناخن بڑے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہ جب دودھ سک کرتے ہیں اس سے ناخن جانوروں کو بھی چبھتے ہیں. اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ کسی لے رہے ہیں دے رہے ہیں تو ویسے بھی یہ ہے کہ جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں بڑھنے چاہیے. نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہر 15 دن کے بعد اپنے ناخن کاٹتے اور ہر مہینے زیر ناف بال مونڈتے تھے. مہینے میں ایک دفعہ انڈر لیگز اور ہر 15 دن کے بعد ناخن کاٹتے. یعنی ہر ایک انسان کے ناخن بال بڑھنے کی جو رفتار ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے بہت تیزی سے ناخن بڑھتے ہیں اور کچھ لوگ بےچارے مہینہ بھی ان کے ناخن نہیں آتے، کیلشیم کی کمی ہوتی ہے شاید ان کی. کچھ لوگوں کے بال تیزی سے بڑھتے ہیں. اسی طرح گرمیوں میں بال جلدی بڑھتے ہیں، سردیوں میں جلدی نہیں بڑھتے. سرد علاقوں میں جلدی نہیں بڑھتے. وہاں پر درخت بھی بعض اوقات، ہم ایک علاقے میں گئے اپر کینیڈا کی طرف، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ یہ 200 سال پرانا درخت ہے. یہ اتنا پرانا درخت ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے درخت، کیونکہ گرمی آتی ہے تو پنپتے ہیں نا، تو گرمی ہارڈلی کبھی وہاں آتی ہے، تو سردیوں میں چیزیں آہستہ بڑھتی ہیں، گرو کم کرتی ہیں. جہاں بھی آپ نے دیکھو کہ سردیوں میں خزاں سی آ جاتی ہے. بہرحال اسی لیے شریعت یہ نہیں کہا کہ ہر ہفتے کاٹو. کچھ لوگ جمعے کی سنتوں میں بنا دیتے ہیں کہ ہر جمعے ضرور ناخن کاٹو، جس کو ضرورت ہے وہ کاٹے اور جس کے پہلے سے چھوٹے ہیں وہ مزید کیا کاٹے گا. ٹھیک. اسی طرح بعض لوگوں کے ہاتھوں کے جلدی بڑھ جاتے ہیں، پاؤں کے دیر سے بڑھتے ہیں. تو آپ اپنا اسکیجول سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی پابندی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا دین کا حصہ ہے. ناخن کاٹنا دین کا حصہ ہے. اب ذرا سب ایک دوسرے کو اپنے ناخن دکھائیں، کون کون دین پر عمل کر رہا ہے. اچھا اب کیا کریں؟ جس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں نا، دوسرا اسے پیار سے کہے پلیز آپ اپنے ناخن کاٹ لیں. کیونکہ نہ کاٹنا فطرت کی خلاف ورزی ہے، دین کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے. پھر مونچھیں کتروانا، اس پہ تو ابھی بات ہو بھی چکی ہے. اور زیادہ سے زیادہ اگر انڈر آرم انڈر لیگ کوئی بال چھوڑنے بھی پڑے تو 40 days، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، کیا کرو کیا نہ کرو. تو ہمیں بھی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اچانک مر جائیں اور لوگ ہمارے ناخن کاٹتے رہیں مرنے کے بعد. ہم پہلے ہی سنت پر ہوں. استاذ یہ جو ہے پیدائشی سنتیں تو یعنی اس سے مطلب ساتھ ہی آئی ہیں. جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو ناخن کاٹتے ہیں، بال اتارتے ہیں، ختنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. استاذہ مجھے ایک مرتبہ خاتون کو نہلانے کا اتفاق ہوا، بالکل ینگ ڈیتھ تھی ان کی، اور ان کے نیلز بھی بڑے ہوئے تھے اور نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی. اور وہاں کچھ جو لوگ تھے، جو ان کی خاتون، جو ان کی فیملی کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نیلز ہر حال میں کاٹنے ہیں اور نیل پالش بھی اتارنی ہے. استاذہ آپ یقین کریں، ہم نے اتنی کوشش کی کہ وہ پوری جو بوٹل تھی نیل پالش ریموور کی وہ تقریباً آدھی ہو گئی، لیکن نیل پالش بھی نہیں اتری اور وہ نیلز اتنے ہارڈ ہو گئے کہ وہ ہم کوشش کر رہے تھے وہ کٹ ہی نہیں رہے تھے. استغفر اللہ. اور بلکہ وہ زخمی سے ہو گئے، لیکن وہ جگہ نہ وہ نیلز کٹے اور نہ نیل پالش اتری. اس لیے خود ہی کاٹ کے رکھے. ٹھیک ہے نا. سادہ جی، بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لپسٹکس، نیل پالش کے جو ایڈز ہوتے ہیں تو اس میں ایسے ہی دکھایا ہوتا ہے، تو ہم اسی کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں. پلس برائڈس کے لیے تو یہ کمپلسری کر دیا ہے، نیلز بڑھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شادی قریب ہے. سو وی کین لک بیوٹیفل وداؤٹ آور ایکسٹینڈیڈ نیلز آلسو. بالکل. اصل میں آپ دیکھیے بعض اوقات ہمیں ایسی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی ہم کیوں بیمار ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ گندگی ناخنوں سے اندر جا رہی ہے، اس کی وجہ سے کئی بیکٹیریاز اور جراثیم اندر پیدا ہو رہے ہیں. میرا آپ سے کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جیسے ہم پیریڈز کے دوران نیلز نہیں کاٹ سکتے یا بال جس طرح نہیں کٹوا سکتے، اس میں یہ وہ ان سے نکالتے ہیں کہ جو ہے وہ پھر یہ الگ رہتے ہیں، یا آپ کیونکہ
آپ نہائے نہیں ہوتے, آپ کی باڈی پوری پاک نہیں ہوتی, تو اس کے متعلق کوئی واضح احکام ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں. آپ پیریڈز میں, آپ کسی بھی حالت میں اپنے ناخن جب آپ دیکھیں کہ کاٹنے والے ہیں آپ کاٹ سکتے ہیں, کہیں منع نہیں کیا گیا. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پورے پاک نہیں اور آپ نے کاٹ دیے تو اچھا, گندگی اتر گئی, ناپاک چیز ہی اتری نا, کیا فرق پڑتا ہے. اور ایک اور کوشچن ہے جو پہلے آپ ذکر کر رہی تھی کپڑوں کا بھی, اس میں کچھ یونی سیکچوئل ڈریسز ہوتے ہیں اور آج کل جو ہے وہ سب سے زیادہ یونی سیکچوئل شوز ہوتے ہیں. جب آپ جائیں برانڈس پہ, باٹا پہ, سروس پہ, تو ایک ہی ریک ہوتا ہے اور اس میں میل فیمیل الگ نہیں ہوتا. اوائڈ کرنے چاہیے. اچھا, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.